کیا آپ جانتے ہیں کہ نیو سوسائٹی جو نئی جدید ترین سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں ان کی بنیاد کب رکھی گئی؟ میں قربان جاؤں، پوری امت مسلمہ اور پورے ہم وطنوں کو، مسلمانوں کو میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو میں نے یہ دیکھا کہ ان کے دور میں یہ نیو سوسائٹی کا کانسیپٹ اور نئی بستیاں آباد کرنے کا آغاز ہوا۔ جو علاقہ فتح ہوتا تھا اس میں جدید سوسائٹیز اور بستیاں بسانے کی آغاز کیا جاتا تھا، اور میں حیران ہوا کہ اس دور میں جب سوسائٹیز بنتی تھیں اور نئی بستیاں آباد کی جاتی تھی تو مسجد جو ہے وہ پوری سوسائٹی کے درمیان میں ایک تیر انداز کو کھڑا کر دیا جاتا تھا، اور وہ چاروں طرف تیر پھینکتا تھا اور جو زمین میں پیوست ہو جاتے تھے اور دائرہ لگا کے وہاں پہ جامع مسجد جو ہے وہ آباد کی جاتی تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ اس مسجد کا سائز کیا ہوگا؟ اس حساب سے میں نے حساب لگایا تو 4 کنال سے لے کے 12 کنال تک جامع مسجد کا جو رقبہ ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح جو ہے جو سیکٹر ماسک کا کنسیپٹ دیا گیا، مسجد کے آگے پارکنگ کا کنسیپٹ دیا گیا، کمرشل کے آگے 30 فٹ پارکنگ کا کنسیپٹ دیا گیا۔ اسی طرح جو گھروں کے دروازے ہیں اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ وہ دروازہ اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ ایک چارپائی اٹھا کر کسی بیمار یا میت کو اگر آپ نے باہر نکالنا ہے اور نقل و حرکت کرنی ہے تو وہ آسانی سے اٹھا کر چارپائی باہر نکالی جا سکے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنا سائز بنتا ہے؟ وہ 10 فٹ کا ایک گیٹ بنتا ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ ایک چارپائی اٹھا کر جو گزرا جا سکے یا جنازہ جا سکے اس سے کم گلی نہیں ہونی چاہیے، وہ گلی کا سائز جو ہے وہ 15 فٹ بنتا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ سیکٹر پر ڈیوائیڈ کیا کہ اس میں جو سیکٹر جو ہے اس کو ڈیزائن کرنا ہے تو اس کے اندر سیکٹر ماسک ہونی چاہیے، سیکٹر شاپس ہونی چاہیے۔ اگر 2 فیزز کو یا 2 سیکٹرز کو اگر کوئی روڈ جو ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، بائفرکیٹڈ روڈ جو ہوتی ہے اس کا سائز کیا ہونا چاہیے، تو وہ میں نے حساب لگایا کہ وہ تقریباً 50 فٹ بنتا ہے۔ اسی طرح ایک فیز کو دوسرے فیز کے ساتھ ملانے کا جو ڈیزائن کیا گیا، جو احکامات صادر کیے یا جس طرح سے وہ بستیاں ڈیزائن کی گئیں اور تعمیر کی گئیں، تو اس میں یہ ہے کہ پہلے 15 فٹ کی گلی، پھر اس کے بعد 50 فٹ کی روڈ، پھر اس کے بعد 75 فٹ کی روڈ، پھر ایک بستی کو دوسری بستی کے ساتھ ملانے کے لیے 100 یا 150 فٹ کی روڈ۔ میں کمال جاؤں حضرت عمر کے اس کانسیپٹ کے اوپر کہ اس وقت اتنا جدید ترین جو ہے وہ سسٹم متعارف کرایا گیا۔ ویسے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بے شمار اصلاحات ہوئی، فوج کا نظام بنا، ڈاکخانے کا نظام بنا، اور کئی ایسے جو ہے نا 125 اصلاحات ہوئیں اور نظام متعارف کرائے گئے۔ اسی میں ایک یہ نیو سوسائٹی بستیاں بسانے کا اور یہ کانسیپٹ دیا گیا۔ ان کے فرمان کے مطابق یہ تھا کہ آپ کے گھر کا جو تھڑا ہے جسے ہم کہتے ہیں باہر لوگ بیٹھتے ہیں، وہ گلی کی حدود میں نہیں ہونا چاہیے، جو بھی بندہ ہے وہ اپنی حد کے اندر رہے۔ اسی طرح پارکنگ جو ہے وہ 25 سے 30 فٹ ہونی چاہیے، اس طرح دکانیں بننی چاہیے، اس طرح گھر آباد ہونے چاہیے، اس طرح کی ڈیزائننگ ہونی چاہیے۔ وہی ڈیزائننگ اگر ہم آج ماڈل ٹاؤن کو دیکھتے ہیں، اگر ہم DHA کو دیکھتے ہیں، تو اس میں اس جو سسٹم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعارف کروایا تھا اس کی جھلک نظر آتی ہے۔ میں قربان جاؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام خلفائے راشدین کو کہ وہ اتنے زیادہ ایک بات کے اندر اتنی زیادہ اس میں اصلاحات ہوتی تھی، اصلاح ہوتی تھی، اور ان کے فرمان میں پورا ایک دریا جو ہے وہ ایک کوزے میں بند ہوتا تھا۔ میں قربان جاؤں اس وقت پر کہ جب انہوں نے یہ اصلاحات کی اور نیو سوسائٹی کا کنسیپٹ دیا، اور آج وہی جھلک جو ہے نا 1400 سال بعد ہمیں جدید ترین سوسائٹیز جس طرح DHA ہے، ماڈل ٹاؤن ہے، وابڈا ٹاؤن ہے، اور کئی جدید سوسائٹیز بنائی جا رہی ہیں۔ اس میں سکول کیسے بننا ہے، کالج کیسے بننا ہے، ہاسپٹل یا ڈسپینسری کی سہولت ہونی چاہیے، یہ ساری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں متعارف کرائی جائے۔ تو یہ میں ناظرین آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا تھا کہ ہمارے جو بڑے تھے، جو ہمارے رہنما تھے، خلفائے راشدین تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو خاص ان پر ہماری جان بھی قربان،
ان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تو اپنی جگہ انتہائی اعلیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو اللہ کا حکم ہے، لیکن ان کے جو خلفائے راشدین تھے، جو ان کے 4 یار تھے، ان پہ بھی قربان جاؤں کہ اس وقت ان کا کتنا ویژن تھا، جنگوں کے حساب سے کتنا ویژن تھا، اور اصلاحات کے حساب سے، اور جو ویلفیئر کا لا ہے وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنا ہوا ہے۔ لیکن میرا چونکہ ٹاپک ہی نیو سوسائٹیز تھا، تو اس لیے تمام مسلمان امت مسلمہ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ حضرت عمر نے اس دور میں کیا کمال کر دیا کہ آج یہ تمام جدید سوسائٹیز ہمیں نظر آتی ہیں۔ چونکہ میں ریئل اسٹیٹ کے بزنس سے منسلک ہوں، تو میں اسی کو جو ہے وہ پڑھتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔